الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسلام کے 5 ارکان اور ان میں سے دوسرا رکن نماز کا قائم کرنا. نماز کے حوالے سے کتاب و سنت میں، سیرت طیبہ میں اور سلف صالحین کی مبارک سیرتوں میں بہت کچھ اللہ کی توفیق سے موجود ہے. اسلام کے اسی دوسرے رکن کے حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے اپنے اور آپ حضرات و خواتین کے فائدے کے لیے 3 باتوں کے عرض کرنے کے ارادے سے کھڑا ہوا. پہلی بات یہ ہے، نماز کا قائم کرنا، اس کی شان و عظمت انتہائی زیادہ ہے، اور اس بارے میں جو بہت کچھ ہے اس میں سے پہلی بات امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ تعالی کو تمام اعمال میں سے سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ اللہ اکبر! قربان ہو جائے میرا سب کچھ اس عظیم الشان سوال کرنے والے صحابی پر. پھر سنیے، اللہ تعالی کو تمام اعمال میں سے سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ اور جواب دینے والے اللہ کی مخلوق میں بے مثال. ارشاد فرمایا، الصلاۃ لوقتہا، وقت پہ نماز کا ادا کرنا اللہ تعالی کو تمام اعمال میں سے سب سے زیادہ پیارا عمل ہے. اور یہ بات سمجھنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے فلسفہ کی ضرورت نہیں. جب بندہ عمل وہ کرے جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے تو اللہ کے ہاں وہ بھی ان کے سب سے پیارے بندوں میں انشاءاللہ شامل ہو. نماز ہی کے حوالے سے
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت ہی عظیم الشان بشارت عطا فرمائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم میں سے جب ایک بندہ نماز میں گفتگو ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ مجھے آپ کو دنیا میں کسی بڑے کا محتاج نہ کرے، اور جب ہم اپنے گناہوں کی شامت کے طور پر کسی بڑے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کس قدر ذلیل و خوار ہوتے ہیں، کتنے دن اور بسا اوقات کتنے ہفتے گزر جاتے ہیں، لائن ہی نہیں ملتی۔ اور یہاں سب سے بڑے رب العالمین، رزاق، مالک، قادر، مقتدر رب، ان سے کال ہی نہیں ملنی، بلکہ ارشاد گرامی ہے صحیح بخاری میں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یقیناً تم میں سے جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا۔ اسی حوالے سے آج کے خطبہ کی پہلی بات، امام حاکم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو یقیناً تمام اعمال میں سے بہترین وہ نماز ہے۔ یا اللہ نماز والا بن۔ جان لو یقیناً تمام اعمال میں سے بہترین نماز ہے، اور اس کے بعد فرمایا، وضو کی نہیں حفاظت کرے گا مگر ایمان والا۔ وضو نماز کے لیے ذریعہ ہے، اگر وضو کی حفاظت کرنا ایماندار ہونے کی نشانی ہوگی تو نماز کی حفاظت کرنا کیا ایمانداروں کی نشانی نہ ہوگی؟ اسی حوالے سے گفتگو کے پہلے حصے کی چوتھی بات، امام بہقی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے ایک کے دروازے پہ نہر بہتی ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے ایک کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ ہر روز غسل کرے تو کیا اس کی گندگی، اس کی میل باقی رہے گی؟ آپ سے بھی سوال ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، بہتی ہوئی نہر میں جو اس کے گھر کے سامنے ہے 5 دفعہ غسل کرنے سے میل کچیل باقی نہ رہے گی۔ فرمایا، فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا۔ یہی مثال ہے 5 نمازوں کی، اللہ تعالی ان کے ساتھ خطاؤں کو مٹا دیتے۔ گفتگو کا دوسرا حصہ، اگر نماز کے بارے میں کوتاہی ہو، ارادتاً اس کو چھوڑا جائے تو پھر کیا نقصان؟ اس بارے میں
آج کے خطبہ کی پہلی بات، اور اللہ کی توفیق سے کوئی بات کچی نہیں، ہمارا دین پکا ہے، کچی بات کاہے کے لیے؟ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، نہ اعمال میں نہ کسی بات میں ہم اس بات کو نہیں مانتے، بات پکی۔ امام بخاری حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، امام بخاری، پھر نوٹ فرمائی، امام بخاری اور امام مسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فاتته صلاۃ العصر فقد وطر اہلہ ومالہ، ارشاد فرمایا جس شخص کی عصر کی نماز رہ گئی، ایک ایک لفظ پر غور کیجیے، جس شخص کی عصر کی نماز رہ گئی، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ میرے سامنے ہیں، ایک ہے نماز کا رہنا، ایک ہے نماز کا رہ جانا، اور ایک ہے نماز کا چھوڑنا۔ یہ جو حدیث ہے کس بارے میں ہے؟ جواب دیجئے خان صاحب جی، فرق ہے کہ نہیں؟ جس شخص کی عصر کی نماز رہ گئی، کتنا نقصان ہے، اللہ اکبر۔ اور بیان کرنے والے وہ ہیں جہاں 19-20 نہیں، جہاں 19 اور 19.1 کا بھی فرق نہیں، رائی کا ان کے بیان میں فرق نہیں ہوتا۔ کتنا نقصان ہے انصار جی، کتنا نقصان ہے؟ فرمایا ایسے کہ اس کے پورے کنبے کو ذبح کر دیا جائے، پورے کنبے کو قتل کر دیا جائے، اور مال چھین لیا جائے، اور بس نہیں، کنبے کے قتل کرنے کے بعد اور مال کے چھینے جانے کے بعد وہ قتل کا بدلہ نہ لے سکے اور چھینا ہوا مال واپس نہ لے سکے۔ مرنا اس کا دکھ کچھ کم نہیں، اور قتل ہونا، ایک بندہ پورے کنبے میں قتل کیا جائے، کتنی نسلوں تک اس کا دکھ رہتا۔ اور یہاں کتنے قتل ہوئے؟ پورا کنبہ۔ میری جیب سے کوئی قلم نکال لے زبردستی، تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ اور یہاں پورا مال، کنبہ سارے کا سارا قتل کیا گیا، مال سارے کا سارا چھینا گیا، اور نہ وہ چھینا ہوا مال واپس لے سکے اور نہ قتل کا انتقام لے سکے۔ حضرات و خواتین، یہ نقصان کس چیز کا ہے، کس وجہ سے ہے؟ ایک عصر کی نماز، زور سے بولو، کس وجہ سے میری اور آپ کی نماز رہ گئی ہے؟ میں آپ کہنے والا سب سے پہلے اور سننے والے جائزہ لیں، کیا کر رہے ہیں؟ آئیے مزید سماعت فرمائیے، اور رہی نہیں، چھوڑ دی۔ امام بخاری حضرت بریدہ التماس ہے کوئی ساتھی تصویر نہ بنائے، مبارک دن ہے، میں نہیں چاہتا کہ اپنے جمعے کو بد دعاؤں کے لیے مخصوص کرو۔ اس کے بعد
اللہ سے التجا کر رہا ہوں جو میری تصویر بنائے اللہ اس کے ہاتھوں کو چھل کر، اور جو غلطی سے بنا چکا اللہ اس کو معاف کرے، آئندہ نہ بنائے۔ قطعی طور پر اجازت نہیں، قطعی طور پہ اجازت نہیں، اور جس نے بنائی اس کو ڈیلیٹ کر دے۔ مسجد میں آئے ہیں، اسٹوڈیو ہے، یہ اداکاری کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ سے ڈرے۔ پہلے میرے اور آپ کے پاس ہے کیا کہ بیڑا غرق کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ راہ صاحب کدھر ہو؟ چکھے لگاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ عصر کی نماز چھوٹی نہیں، جان بوجھ کے چھوڑی۔ امام بخاری رحمہ اللہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تشریف رکھیے اب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمل، اور ترجمہ سننے سے پہلے اللہ گواہ ہے میں برباد کرنے کے لیے نہیں بول رہا، اللہ کرے کہ ارادہ یہ ہو کہ میں آپ بچ جائیں، بچانا اللہ کرے مقصد ہو، بربادی کا فتویٰ دینا اللہ نہ کرے یہ مقصد۔ فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کے سارے اعمال برباد۔ حضرات و خواتین، یہ کسی عالم، کسی مفتی، کسی ڈاکٹر، کسی اسکالر کی بات نہیں، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، یہ بات ہے ان کی اپنی زبان مبارک کو دین کے بارے میں اللہ کی وحی کے بغیر حرکت نہیں دیتے، اور یہ بات ہے ان کی جو اللہ تعالی کی مخلوق میں سے اپنی امت کے اعمال کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ تڑپ رکھتے۔ کیا بتلایا؟ اگر ڈاکٹر یہ کہے اگر یہ کھایا تو بیماری ڈبل ہو جائے گی، تو اس کا مقصد خیر خواہی ہے یا دشمنی؟ کائنات کے سارے ڈاکٹر جمع ہو جائیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی کو نہیں پہنچ سکتے۔ فرمایا جس نے عصر کی ایک نماز کو چھوڑا اس کے سارے اعمال برباد۔ مزید سماعت فرمائیے، امام احمد حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاة متعمدا فقد حبط عمل، جس نے نماز چھوڑی جان بوجھ کر، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، فجر کی ہو، عشاء کی ہو، کوئی ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس کے سارے اعمال برباد ہو۔ گفتگو کا تیسرا حصہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ والے نماز کا کس قدر اہتمام کرتے، واقعات کا ایک مبارک سیلاب ہے۔ انہی واقعات میں سے امام ابن ماجہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت ہے، آپ وصیت فرما رہے ہیں، موت کی ہچکی بن چکی ہے، عالم ندا میں ہے،
جان کنی کا وقت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عام وصیت یہ تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرنا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، وہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جب وقت ہوا اور آپ نے نماز اور غلاموں کے بارے میں وصیت فرمائی تو پھر کیا ہوا؟ فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه، آپ اسی وصیت کو دہراتے رہے یہاں تک کہ آپ کی قوت گویائی بند ہو گئی، بولنے کی طاقت نہ رہی۔ ران صاحب بھی بات واضح ہو رہی، اللہ پاک نے یہ ساری طاقتیں جو دنیا میں ہیں ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گی کہ نہیں؟ آپ کے بولنے کی طاقت ختم ہو گئی، لیکن امت کو نماز کی تاکید کرنے کا جذبہ ختم نہیں ہوا۔ بیان کرتی ہیں فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه، آپ اسی بات کو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اب زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ آپ کے چہرہ اطہر سے اور سینہ مبارک سے واضح ہے کہ آپ جد و جہد کر رہے ہیں کہ بولو اور نماز اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی امت کو تاکید کروں۔ اگر میں یا کوئی نماز کے بارے میں کوتاہی کرے تو آپ کی وفات کے وقت اس کیفیت کو یاد کرے، شاید مجھے اور کوتاہی کرنے والے کو کچھ شرم آ جائے۔ اسی بارے میں دوسرا واقعہ حضرات ائمہ طبرانی، ابن سعد اور حافظ جوزی نے مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان پر حملہ ہوا اور شدید حملہ۔ زخموں سے چور ہیں، نماز میں تھے، اٹھایا گیا، عبد الرحمن ابن عوف آئے رضی اللہ عنہ صحابہ کو نماز پڑھائے۔ مسور بیان کرتے ہیں میں آیا، میں نے پوچھا امیر المومنین کی کیا حالت ہے؟ ساتھیوں نے کہا جیسے دیکھ رہے ہو بے ہوش ہے اور فجر کی نماز ہو چکی ہے اور انہوں نے نہیں پڑھی۔ مسور کہتے ہیں میں نے ساتھیوں سے کہا اگر فاروق کو ہوش میں لانا ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے روبرو ذکر کرو امیر المومنین نماز ہو چکی، آپ نے ابھی تک فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ چنانچہ ان کی تجویز پر عمل کیا گیا، عرض کیا گیا یا امیر المومنین الصلاۃ قد صلیت، اے امیر المومنین نماز ہو چکی اور آپ نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، کیا ہوا؟ مسور بیان کرتے ہیں فوراً ہوش میں آئے اور فرمایا حال اللہ اذن ولا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، ہاں اور اسلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں جس نے نماز کو چھوڑا۔
اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مصور بیان کرتے ہیں کہ ان کے زخموں سے خون بہ رہا ہے اور وہ نماز فجر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے اور سننے والوں کو ساری نمازوں کی ساری زندگی، رمضان میں بھی، شوال میں بھی اور سارے سال میں، خوشی میں، غمی میں، بیماری میں، صحت میں، سفر میں، حضر میں، ہر حالت میں نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه۔ ابراہیم انك حمید مجید۔ بہت سے ساتھی بزرگ دوست بیمار ہیں، دعا کی التماس ہے، دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام بزرگوں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو، حضرات و خواتین، بوڑھے بچوں کو شفا عطا فرمائے، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، امت کو بلند و بالا فرمائے، ہمارے ملک پاک کی حفاظت فرمائے، امت اور عالم اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔